بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مرکب ناقص اور مرکب ناقص کی 15 قسمیں۔ تو جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں نہ آئے، جیسے کہ ہارون کی گاڑی، 7 روپے، سرخ ٹوپی، اسلام آباد، الماری اور میز۔ ان مثالوں کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو یہ اپنا مفہوم پورا ظاہر نہیں کرتی، بلکہ ان مثالوں کے ساتھ اور لفظ ملانے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ ایسی مرکب کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ 1 نمبر پر میرے ساتھ ہے مرکب ناقص کی قسموں میں سے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو مضاف اور مضاف علیہ سے مل کر بنے، اور مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ رحیم کی ٹوپی، جاوید کا قلم، وجے کی کتاب، شیشے کی دوات۔ ان مثالوں میں ٹوپی کو رحیم کے ساتھ، قلم کو جاوید کے ساتھ، کتاب کو وجے کے ساتھ اور دوات کو شیشے کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے تعلق اور لگاؤ کو اضافت کہتے ہیں، اور جس اسم کا لگاؤ ہوتا ہے اسے مضاف اور جس کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے اسے مضاف علیہ کہتے ہیں۔ ان مثالوں میں ٹوپی، قلم، کتاب، دوات مضاف ہے اور رحیم، جاوید، وجے، شیشے مضاف علیہ ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اردو میں اضافت کی علامتیں یہ ہے: کا، کے، کی۔ اردو میں مضاف علیہ پہلے آتا ہے اور مضاف پیچھے، جیسے کہ ان مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ فارسی کی مرکب اضافی بھی اردو میں عام مستعمل ہے۔ ان میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف علیہ پیچھے، اور مضاف کے آخری حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے، مثلا کتاب موہن، کنارے دریا وغیرہ۔ 2 نمبر پر ہے مرکب توصیفی۔ ایسے مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے مرکب توصیفی کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سفید پھول، بہادر لڑکا، نیک استاد، ٹیڑھی تلوار۔ ان مثالوں میں سفید، بہادر، نیک، ٹیڑھی ایسے الفاظ ہیں جو صفت ہے، اور پھول، لڑکا، استاد، تلوار ان کے موصوف ہے۔ ایسے الفاظ کے جوڑوں کو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ صفت اور موصوف سے بنے ہیں۔ بس جو مرکب صفت اور موصوف سے مل کر بنی مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف پیچھے، مگر شعر میں یہ ترتیب بدل جاتی ہے۔ فارسی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں، جیسے کہ مرد نیک، جاہلی مطلق، خدائے بزرگ وغیرہ۔ 3 نمبر پر ہے مرکب عددی۔ مرکب عددی وہ مرکب ہے جو عدد اور معدود سے مل کر بنے۔ یاد رکھنا چاہیے مرکب عددی میں عدد پہلے آتا ہے، معدود پیچھے، مگر نظم میں یہ ترتیب بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 100 گھوڑے، 40 سپاہی، 20 بندوقیں، 34 لڑکے، 5واں لڑکا۔ ان مثالوں میں 100، 40، 20، 5واں تو عدد ہے، اور گھوڑے، سپاہی، بندوقیں اور لڑکے معدود ہے۔ ایسے مرکب مرکب عددی کہلاتے ہیں۔ 4 نمبر پر ہے مرکب امتزاجی۔ مرکب امتزاجی وہ اسم ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ لفظ مل کر ایک اسم بن جائے۔ مثال کے طور پر غلام محمد، اشرف یاسین، محمد اللہ، گل محمد وغیرہ۔ ان مثالوں میں ایسے مرکبات ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ اسموں سے مل کر بنے ہیں اور پھر سب مل کر ایک اسم بن گئے ہیں۔ 2 یا 2 سے زیادہ اسموں کو ملا کر ایک کرنے کو مرکب امتزاج کہتے ہیں۔ 5 نمبر پر ہیں مرکب عطفی۔ ایسے مرکبات جو معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر بنی مرکب عطفی کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر چاند اور ستارے، دریا اور غذا، گھوڑے اور گدے، علی اور ہارون۔ ان مرکبات میں اور واو حروف عطف ہیں، اور یہ مرکبات معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر بنے ہیں، اس لیے مرکب عطفی کہلاتے ہیں۔ مرکب عطفی میں جب ایک سے زیادہ اسم کو ملایا جائے تو اور صرف آخری 2 اسموں کے درمیان آتا ہے۔
جیسے کہ رشید، رحیم، موہن اور کمال یہاں آتے ہیں۔ 6 نمبر پر ہے مرکب حال و ذوالحال۔ حال وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت تو ظاہر کرے، اور ذوالحال وہ فاعل یا مفعول ہے جس کی حالت ظاہر کی جائے۔ مثال کے طور پر فرید ہنستا ہوا آیا، افلاق نے روتا ہوا آدمی دیکھا۔ ان مثالوں میں ہنستا ہوا اسم حالیہ ہے اور فرید کی جو فاعل ہے حالت بیان کرتا ہے۔ دوسری مثال میں روتا ہوا اسم حالیہ ہے اور آدمی کی جو مفعول ہے حالت کو بیان کرتا ہے، بس اسم حالیہ کو حال کہتے ہیں، اور جس کی حالت کو بیان کرتا ہو خواہ وہ فاعل ہو یا مفعول اسے ذوالحال کہتے ہیں۔ 7 نمبر پر ہے مرکب اشاری۔ مرکب اشاری وہ مرکب ہیں جو اشارہ اور مشار علیہ سے مل کر بنے۔ مثال کے طور پر یہ لڑکا، وہ جانور، یہ کتاب، وہ پنسل، وہ قلم، یہ کرسی۔ ان مثالوں میں یہ اور وہ کلمات اشارہ ہے، اور لڑکا، جانور، کتاب وغیرہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان کو مشار علیہ کہتے ہیں۔ اس لیے یہ ایسے مرکب ہے جو اشارہ اور مشار علیہ سے بنے ہیں۔ بس مرکب اشاری وہ مرکب ہے جو اشارہ اور مشار علیہ سے مل کر بنے۔ 8 نمبر پر ہے مرکب تمییز اور ممیز۔ ایسے لفظ جو شک دور کریں تمییز کہلاتے ہیں، اور جس کی نسبت شک دور کریں اسے ممیز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1 سیر گھی، 4 من آٹا، 3 بوتل عرقی، 9 گز لٹا، 11 عدد کلمی۔ ان مثالوں میں صرف 1 سیر، 4 من، 3 بوتلیں، 9 گز، 11 عدد کہا جاتا تو شک رہتا کہ کون سی چیز 1 سیر یا 4 من یا 9 گز اور 11 عدد ہے۔ جب اس کے ساتھ گھی، بوتلیں، آٹا اور لٹا اور قلمی مل گئے ہیں تو شک دور ہو گیا۔ بس ایسے لفظ جو شک دور کریں تمیز کہلاتے ہیں، اور جس کی نسبت شک دور کریں اسے ممیز کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمیز اور ممیز اور عدد معدود میں فرق یہ ہے کہ تمیز اور ممیز میں وزن یا پیمانے یا گز یا فٹ یا عدد کا لفظ آتا ہے، عدد معدود میں یہ لفظ نہیں آتے۔ 9 نمبر پر ہے مرکب تابع محمل اور مطبوع۔ ایسے محمل لفظ جو اسم کے بعد آئے تابع محمل کہلاتے ہیں، اور جس لفظ کے بعد آئے اسے مطبوع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر رشید اور مومن پانی وانی پئیں گے، دھوم دھام سے یوم اقبال منایا گیا، ادھر اتنی بھیڑ باڑ کیوں ہے۔ ان مثالوں میں پانی وانی، دھوم دھام، بھیڑ باڑ ایسی مرکب ہیں کہ ان میں ایک بامانی لفظ کے ساتھ محمل لفظ ہے۔ ایسے محمل لفظ جو اسم کے بعد آئے تابع محمل کہلاتے ہیں، اور جس لفظ کے بعد آئے اسے مطبوع کہتے ہیں۔ 10 نمبر پر ہے مرکب تابع موضوع مطبوع۔ ایسے لفظ جو بامانی ہوں لیکن زائد ہوں انہیں تابع موضوع کہتے ہیں، اور دوسرے کو مطبوع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب کیا پائیدار رونا دھونا فضول ہے، مجید کے چال ڈال نرالی ہے، مار پیٹ اچھی نہیں۔ ان مثالوں میں رونا دھونا، چال ڈال، مار پیٹ ایسی مرکب ہیں کہ ان میں ایک بامانی لفظ کے بعد محاورے کے مطابق دوسرا بامانی لفظ بھی ہے، وہ یہاں اس کا استعمال زائد ہیں۔ ایسی لفظ جو بامانی ہو لیکن زائد ہو انہیں تابع موضوع کہتے ہیں، اور دوسرے کو مطبوع کہتے ہیں۔ دھونا، ڈال اور پیٹ تابع موضوع ہے، اور رونا، چال اور مار مطبوع ہیں۔ 11 نمبر پر ہے مرکب بدل اور مبدل منہ۔ اور مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ہمارا بھائی قدیر مدرسہ گیا ہے، آج اس کا نوکر فضل گم ہو گیا۔ ان فقروں میں ہمارا بھائی قدیر سے ایک ہی شخص مراد ہے، اسی طرح دوسرے فقرے میں اس کا نوکر فضل سے ایک ہی شخص مراد ہے۔ اگر ہم کہیں ہمارا بھائی مدرسہ گیا یا قدیر مدرسہ گیا تو دونوں سے ایک ہی مطلب ہوتا ہے، مگر اصل مقصد ہمارا بھائی اور اس کا نوکر ہے۔ قدیر اور فضل صرف وضاحت کے لیے ہیں، بس جو اسم اصل مقصود ہو تو اسے بدل کہتے ہیں، اور دوسرے کو بدل منہ کہتے ہیں جو وضاحت کے لیے آتا ہے۔ 12 نمبر پر ہیں مرکب عطف بیان و مبین۔ اور مثالوں سے سمجھتے ہیں۔
ڈاکٹر سر محمد اقبال ہندوستان کے اعلیٰ پائے کے شاعروں میں سے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر شاہانی مغلیہ میں سے تھے۔ اوپر کی مثالوں میں سر محمد اقبال اور اقبال دونوں ایک ہی شاعر کے نام ہیں۔ اسی طرح بہادر شاہ اور ظفر دونوں ایک ہی بادشاہ کے نام ہیں۔ ان دونوں ناموں میں سے دوسرا نام پہلے نام کی نسبت زیادہ مشہور ہے۔ دوسرے نام کے لانے سے پہلے نام کی اچھی طرح تشریح ہو گئی ہے۔ اس قسم کی دوسرے نام کو عطف بیان اور پہلے نام کو جس کی وضاحت ہوتی ہے مبین کہتے ہیں۔ 13 نمبر پر ہے مرکب تاکید و مؤکد۔ تاکید کے الفاظ کو مرکب تاکید کہتے ہیں اور جس اسم کی تاکید کریں اسے مؤکد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب کے سب آدمی آ گئی، یہ مسئلہ سراسر غلط ہے۔ فاروق اور فرحات دونوں مر گئے، یہاں خطرہ ہے۔ اوپر کی مثالوں میں سب کے سب، سراسر، دونوں، خطرہ ایسے الفاظ ہیں جو تاکید کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے بالترتیب آدمی، مسئلہ، فاروق اور فرحات اور خطرہ کی تاکید کی ہے۔ پس تاکید کے الفاظ کو مرکب تاکید کہتے ہیں اور جس اسم کی تاکید کریں اسے مؤکد کہتے ہیں۔ 14 نمبر پر ہے مرکب مستثنی و مستثنی منہ۔ یہ وہ مرکب ہے جو مستثنی اور مستثنی منہ سے مل کر بنے، جیسے کہ رشید کے سوا سب آئے۔ اس جملے میں رشید کے سوا مرکزی مستثنی اور سب مستثنی منہ ہے۔ 15 نمبر پر ہے مرکب جار مجرور۔ وہ مرکب ہے جو حرف جار اور مجرور سے مل کر بنے، مثلا کاغذ میز پر رکھ دو۔ اس جملے میں میز پر مرکب جار مجرور ہے، پر حروف جار ہے اور میز مجرور ہے۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔